بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 12 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور ملک میں یومیہ کیسز اور اموات میں اضافے سے صورتحال تشویشناک دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں لگانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نامعلوم مقام سے ایک راکٹ گرا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی حکومت نے امریکی کانگریس کو مطلع کیا ہے کہ امریکہ نے مراکش کو $1 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراق کی رضاکار فورس حشد الشعبی نے داعشی دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ 20 کلومیٹر کا علاقہ داعشی دہشت گردوں کے باقیات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ چابہار بندرگاہ سے استفادے کے بارے میں ہندوستان، ایران اور ازبکستان کے ساتھ آن لائن مشترکہ ایجنڈا اجلاس 14 دسمبر کو ہوگا۔ غاصب صہیونی دہشت گردوں نے رواں ماہ کے آغاز سے اب تک غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے درجنوں مکانات کو منہدم کر دیا ہے۔ ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف ایک ہفتے کے دورے کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ خود ساختہ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم 23 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ بھارت بھر کے کسانوں کا احتجاج آج 7ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ کسانوں نے احتجاج میں تیزی لاتے ہوئے آج دہلی تاجے پور روڈ کو بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر کے داماد اور مشیر نے صہیونی حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قائم ہو کر رہیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے آذربائیجان کی فوج سے خطاب کے دوران پڑے گئے کچھ اشعار پر ایران نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تہران میں متعین ترک سفیر کو طلب کر کے اس پر احتجاج کیا ہے۔ اور امریکہ نے روس سے جدید فضائی دفاعی نظام S-400 خریدنے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ترکی پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور ملک میں یومیہ کیسز اور اموات میں اضافے سے صورتحال تشویشناک دکھائی دے رہی ہے۔ ملک میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,35,056 ہے، جس میں سے 3,81,200 صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 8,724 تک پہنچ گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے 41,426 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 2,729 کے نتائج مثبت آئے۔ اس کے علاوہ مزید 71 مریض کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔ تاہم خوش آئند بات یہ رہی کہ 2,116 مریض شفا یاب بھی ہوئے۔ خیال رہے کہ ملک میں عالمی وبا کا پہلا کیس 26 فروری 2020 کو رپورٹ ہوا تھا اور جون میں اس کا پھیلاؤ عروج پر جا پہنچا تھا۔ تاہم جولائی سے کیسز میں کمی آتی گئی اور ستمبر تک بہتری کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اکتوبر اور خاص طور پر نومبر میں وبا کی شدت میں دوبارہ تیزی آ گئی تھی اور حکومت کی جانب سے دوبارہ تعلیمی اداروں کی بندش کے علاوہ متعدد پابندیاں عائد کی گئیں، جبکہ دسمبر میں بھی صورتحال پریشان کن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں لگانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں لگانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے کورونا وائرس کے لیے فائزر کی ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی۔
اس سے قبل فائزر ویکسین کی منظوری کے لیے وائٹ ہاؤس کی FDA چیف کو مبینہ دھمکی سامنے آئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے FDA چیف کو حکم دیا تھا کہ آج فائزر ویکسین کے استعمال کی منظوری دیں یا پھر استعفیٰ دیں، جبکہ FDA چیف اسٹیفن بان نے رپورٹس کو جھوٹ قرار دیا تھا۔ امریکہ میں اب تک کورونا وائرس سے 1,63,00,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نامعلوم مقام سے ایک راکٹ گرا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نامعلوم مقام سے ایک راکٹ گرا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ اطلاعات کے مطابق کابل میں مختلف مقامات پر 10 راکٹ حملے کیے گئے۔ راکٹ سے کابل ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ دیگر راکٹس عوامی مقامات پر گرے، جس سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ افغان وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹ پر داغے گئے راکٹ سے ایک جہاز کو بھی معمولی نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک شخص جاں بحق اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دارالحکومت کابل میں مزید 9 راکٹس بھی داغے گئے ہیں جو عوامی مقامات پر گرے۔ یہ راکٹس ایک گاڑی سے داغے گئے، تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکی حکومت نے امریکی کانگریس کو مطلع کیا ہے کہ امریکہ نے مراکش کو $1 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے $1 ارب مالیت کے ڈرونز اور دیگر فوجی ساز و سامان مراکش کو فروخت کرنے کے سلسلے میں امریکی کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے۔ عرب ذرائع کے مطابق مراکش نے چند دن قبل اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر بیان میں مراکش کے اس اقدام کو تاریخی دن قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ مراکش سے قبل متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ عراق کی رضاکار فورس حشد الشعبی نے داعشی دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ 20 کلومیٹر کا علاقہ داعشی دہشت گردوں کے باقیات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں موجود حشد الشعبی کے ایک ترجمان صادق الحسینی نے بتایا ہے کہ بین الصوبائی سرحد کے 20 کلومیٹر کے علاقے کو داعشی دہشت گردوں کے باقیات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران متعدد بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کے علاوہ دہشت گردوں کے متعدد خفیہ ٹھکانوں کو بھی نابود کیا گیا۔ مذکورہ صوبوں کے سرحدی شہروں کو محفوظ بنانے کی غرض سے علاقے میں متعدد دفاعی لائنیں قائم کر دی گئی ہیں۔ حشد الشعبی نے بدھ کے روز داعش کے باقی ماندہ عناصر کے خلاف علاقے میں کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد سے کئی ہزار عراقی خاندانوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ داعش دہشت گرد عناصر عراق کے بعض علاقوں میں اب بھی روپوش ہیں، جو گاہے بگاہے دہشت گردانہ حملے کر کے عراقی عوام میں خوف اور دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ چابہار بندرگاہ سے استفادے کے بارے میں ہندوستان، ایران اور ازبکستان کے ساتھ آن لائن مشترکہ ایجنڈا اجلاس 14 دسمبر کو ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور ازبکستان کا مشترکہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ہندوستان، ازبکستان اور ایران کے درمیان ایک سہ فریقی مشترکہ اجلاس 14 دسمبر کو چابہار بندرگاہ کے بارے میں منعقد ہوگا۔ اس سہ افریقی اجلاس کے بارے میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کا یہ بیان ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ازبکستان کے صدر شوکت میر ضیافت کی آن لائن ملاقات اور اس میں چابہار بندرگاہ کے بارے میں ایران کے ساتھ سہ افریقی مشترکہ اجلاس کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ غاصب صہیونی دہشت گردوں نے رواں ماہ کے آغاز سے اب تک غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے درجنوں مکانات کو منہدم کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونیوں نے پچھلے 2 ہفتے کے دوران 50 سے زائد فلسطینی مکانات کو منہدم کیا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اور الاٹمنٹ نہ ہونے کے بہانے کی جانے والی اس ظالمانہ انہدامی کارروائی کی وجہ سے درجنوں فلسطینی باشندے بے گھر ہوئے ہیں اور 880 دیگر کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں، فلسطینی اداروں اور حتیٰ بعض صہیونی تنظیموں نے کہا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ جان بوجھ کر فلسطینیوں کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے اجازت نامے جاری کرنے سے گریز کرتی ہے اور پھر انہیں منہدم کر دیا جاتا ہے۔
دوسری جانب یورپی یونین نے بھی خبردار کیا ہے کہ 200 فلسطینی خاندانوں کو بیت المقدس سے جبری انخلا کے خطرات کا سامنا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کر کے صہیونی کالونی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2334 کے تحت فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے نئی صہیونی بستیاں تعمیر کرنے سے باز نہیں۔ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے علاقے میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں تبدیل کرنے اور زیادہ سے زیادہ فلسطینی علاقوں کو ہتھیانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، جبکہ دوسری جانب فلسطینیوں کی مدد کرنے کی بجائے عالم اسلام میں عرب ممالک یکے بعد دیگرے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کو تسلیم کر کے ذلت قبول کرنے میں مصروف ہیں۔ اب تک 6 عرب ممالک صہیونی حکومت کے فلسطین میں مظالم کو پس پشت ڈال کر اسرائیل سے تعلقات بحال کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے چیف آف آرمی سٹاف ایک ہفتے کے دورے کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جنرل ایم نروانے اپنے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں ابوظہبی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ 4 روزہ قیام کریں گے اور اپنے دورے کے اگلے مرحلے میں 2 روزہ دورے پر وہ سعودی عرب جائیں گے۔ جنرل نروانے کو متحدہ عرب امارات کی بڑی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر دیا گیا اور اس موقع پر انہوں نے فوجیوں کے مقبرے پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ جنرل نروانے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے ہندوستانی فوج کے پہلے آرمی چیف ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے جنرل نروانے 13 اور 14 دسمبر کو سعودی عرب کے دورے پر پہنچیں گے اور وہاں بھی ملک کے اہم فوجی اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ خود ساختہ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم 23 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ خود ساختہ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی پوزیشن اندرون خانہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں متحدہ عرب امارات کے حکام ان کی سیاسی ساکھ کو بلند رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نتن یاہو متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر 23 دسمبر کو متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ مقامی میڈیا نے ان کے مجوزہ دورے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی کابینہ کو تحلیل کیے جانے کا خدشہ موجود ہے۔ نتن یاہو کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ امارات کے پہلے دورے سے فائدہ اٹھا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کے حکومتی اتحاد میں شامل ان کے دیرینہ حریف معمولی نوعیت کے سیاسی امور میں الجھے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے نئے سال کے جشن میں شرکت کے لیے 50,000 صہیونیوں کو ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت بھر کے کسانوں کا احتجاج آج 7ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ کسانوں نے احتجاج میں تیزی لاتے ہوئے آج دہلی تاجے پور روڈ کو بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارت بھر کے کسانوں کا احتجاج آج 7ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ کسانوں نے احتجاج میں تیزی لاتے ہوئے آج دہلی تاجے پور روڈ کو بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسان رہنما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسان دہلی تاجے پور ہائی وے آج بلاک کریں گے اور اسے ٹول فری کریں گے۔ کسان رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈپٹی کلکٹروں کے دفتروں اور بی جے پی رہنماؤں کے گھروں کے باہر بھی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق کسانوں نے 14 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ امریکی صدر کے داماد اور مشیر نے صہیونی حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قائم ہو کر رہیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کے داماد اور مشیر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب صرف وقت کا مسئلہ باقی بچا ہے اور جلد یا بدیر ان دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات قائم ہو ہی جائیں گے۔ کوشنر کے اس بیان سے کچھ ہی دیر پہلے امریکی صدر نے ٹویٹ کر کے مراکش کے اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر تعلقات قائم کیے جانے کی اطلاع دی تھی۔ مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کی عارضی حکومت کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والی مراکش کی سلطنت 6ٹی عرب حکومت ہے۔ امارات، بحرین اور سوڈان نے پچھلے مہینے کے دوران امریکہ کے دباؤ میں آ کر اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہیں۔ اور امریکہ نے روس سے جدید فضائی دفاعی نظام S-400 خریدنے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ترکی پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ روز محکمہ دفاع کا بجٹ بل منظور کیا، جس میں ترکی پر معاشی پابندیوں سے متعلق بھی ایک شق شامل ہے۔ امریکی سینٹ کے 2/3 سے زیادہ اراکین بھی $740 ارب کے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دے چکے ہیں، جس میں ترکی اور روس دونوں پر معاشی پابندیوں کی شق شامل تھی۔ امریکہ گزشتہ سال سے روسی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے
تاہم موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی ناراضی سے بچنے کے لیے پابندیوں سے گریز کیا۔ یاد رہے کہ S-400 سسٹم روسی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم سابق سوویت یونین کی اہم عسکری باقیات میں سے ہے، لیکن پرانی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ 300 کلومیٹر کی بلندی تک پرواز کرتے ہوئے کسی بھی طیارے کو بآسانی تباہ کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔